بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں آپ تمام معزز اور محترم خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ان اسلامی اور تاریخی واقعات کو سننے کے لیے نکال لیں۔ آپ سب کو میرا عقیدت اور محبت بھرا السلام علیکم۔ اور میں نے ایک اور بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ ان واقعات کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو سنوا بھی رہے ہیں۔ آج جو واقعہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں یہ دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب رحمت اور سلامتی کا دوسرا نام ہے۔ واقعہ یوں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کی تبلیغ اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر اطراف کے قبائل میں جایا کرتے تھے۔ کچھ قبائل کا رد عمل جو تھا وہ تو تھا کہ خاموشی سے سن لیتے تھے، اور کچھ کا بے حد ظالمانہ اور گستاخانہ بھی رد عمل ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا، ہمارے نبی محترم کبھی نہ مایوس ہوتے اور نہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی ملال آتا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ بھی کسی قبیلے میں تبلیغ ایمان کے بعد آپ واپس لوٹے تھے کہ راستے میں ریت کے ٹیلے جو جا بجا پھیلے ہوئے تھے، تبھی ہمارے نبی محترم کو ایک بڑی خوبصورت اور باریک سی آواز سنائی دی۔ وہ پکارے تھی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ میری مدد، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ میری مدد۔ آپ جو تھے، آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ رکے اور آپ نے اطراف میں دیکھا، اور آپ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محترم جو تھے وہ تمام جن و انس اور تمام شجر و حجر اور تمام دنیا کے لیے رحمت العالمین اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور تمام جان و بے جان اشیاء بھی آپ سے کلام کرتی تھیں، اور وہ جانتی تھیں کہ آپ دنیا کے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ یہ آواز چونکہ غیر انسانی تھی، آپ نے اپنے اطراف میں دیکھا تو دور ایک ریت کے ٹیلے کے پاس اس میں ایک ہرنی بندھی ہوئی آپ کو نظر آئی جو رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی اونٹ کی مہار اس کے قریب آپ لے گئے، اور آپ نے اونٹ سے آپ اتر کر آپ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، یا نبی اللہ، مجھے اس شخص نے پکڑ لیا، اور اس ٹیلے کی دوسری جانب وہ شخص سو رہا ہے، اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں دودھ نہ ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے، تو آپ میرا کچھ کریں، میرے ورنہ بچے بھوک سے ادھر دوسری جانب جو گئیں اپنے گھر میں ہیں، وہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہمارے نبی محترم نے فرمایا ہرنی سے کہ اس کی ممتا کی اس نے پکار سنی، تو آپ نے کہا، میں ابھی آپ کا کوئی اچھا سوچتا ہوں۔ اتنے میں وہ جو بدو ہو رہا تھا وہ بھی آپ کی آواز سن کر چونک کر اٹھ بیٹھا، اور آپ کو ہرنی کے قریب دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، اور کہنے لگا، کیا یہ ہرنی آپ کو پسند آئی؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے میرے ہاتھ بیچ سکتے ہیں؟ کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ تو میں اپنے بچوں کے لیے جا رہا ہوں، وہ اسے کھیلیں گے تو خوش ہوں گے۔ آپ نے پھر فرمایا، اگر میں اس کی قیمت منہ مانگی دے دوں کیا پھر بھی نہیں؟ وہ بولا، نہیں میرے میں اب ان بچوں کے لیے بڑی خوشی سے میں نے اس کو پکڑا ہے، اور میرے بچے چونکہ اسے کھیلیں گے اور خوش ہوں گے، تو میں اب اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اس کو اب کسی کے ہاتھ نہیں بھیج سکتا۔ تب ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اس کے بدلے میں یہ اپنا جس پہ اونٹ میں سوار ہو کر آیا ہوں، اگر میں یہ اونٹ دینے کو تیار ہوں تو کیا پھر بھی نہیں؟ بدو کی تو آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، مفت میں پکڑی ہوئی ہرنی کے بدلے اتنا خوبصورت اونٹ اسے ملنے جا رہا تھا۔ اس نے بخوشی سودا طے کر دیا، اور ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی مہار جو تھی اسے تھما دی، اور خود ہرنی کے قریب بیٹھ کر اس کی رسیاں کھولنے لگے۔ تو وہ بدو حیرت سے چیخا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھاگ جائے گی، اس کی گردن آپ آزاد نہ کریں، اس کو گھر جا کر اس کو رسی میں رکھیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے حد خوبصورت اور بے حد باوقار آواز میں فرمایا، میں نے اسے آزاد کروانے کے لیے تو یہ سودا طے کیا۔ بدو نے حیرت سے آپ کو دیکھا، یہ وہ کیا سن رہا تھا؟ کیا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ وہ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہرنی کو آزاد کیا، اور وہ ایک لمحے میں چوکڑیاں بھرتی ہوئی نظروں سے وہ چلو گئی، اور وہ جو تھا اپنا بدو تھا، وہ بڑی حیرت سے اس نے آپ کو دیکھ کے اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ نے اتنا بڑا سودا ایک کیا، اور آپ نے اس ہرنی کو بھی پھر آزاد کر دیا۔ آپ کوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس نے آپ کا نام پوچھا۔
اپنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مبارک بتایا اور اپنا بتایا کہ میں انسانوں کی طرف بھیجا گیا پیغمبر ہوں، اور میں سب کو ایمان کی دولت جو ہے وہ اس کے لے کر آیا ہوں، ایک اللہ پہ ایمان کی۔ وہ بدو نے اس کتاب کا پیغام سنا، اور اس نے بڑے تأمل سے اور غور سے سنا، اور اس نے کہا یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن میں ابھی آپ پر ایمان اس وقت لاؤں گا جب میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر آئیں گے، کیونکہ میں آپ کے صرف عمل سے بہت زیادہ حیران ہوں۔ بدو یہ کہہ کر اپنی خوشی خوشی اونٹ پہ سوار ہو کر وہ چل دیا، اور ہمارے نبی محترم پیدل سفر کرنے لگے۔ کچھ دور جب بھی چلی تھی کہ آپ کو اپنے پیچھے پھر آہٹ محسوس ہوئی، اور ایک خوبصورت آواز نے آپ کو پکارا، یا نبی اللہ سلام علیکہ، یا نبی اللہ سلام علیکہ۔ آپ نے دیکھا تو ہرنی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر تشکر کے تاثرات تھے۔ اس نے آتی آپ نے اس کے شفقت سے ہاتھ پھیرا، بچوں کو گود میں اٹھایا، اور وہ جو ہرنی تھی اس نے آ کر آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ وہ صحرا کی جنگلی ہرنی اور اس کی محبت کا اظہار، رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد وہ جو خوبصورت ہرنی تھی، آپ نے اس کو دعا دی اور وہ واپس مڑ گئی۔ جب وہ واپس گئی تو وہ بار بار مڑ مڑ کر آپ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تو رسول پاک اس کے بعد اپنے پیدل چلتے ہوئے مکہ میں تشریف لے گئے۔ یہ وہ خوبصورت واقعہ ہے جو میں پیارے نبی محترم کے رحمۃ للعالمین ہونے کی خبر بھی دیتا ہے، اور یہ سبق بھی کہ اسلام تمام جانداروں سے محبت، شفقت اور نرمی کا حکم دیتا ہے۔ اچھا جی، ہم پھر ایک نئے خوبصورت واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس کو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔